یونس علیہ السلام کا واقعہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا۔ انبیاء سابقین کی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو پروردگار عالم نے نبوت اور رسالت دے کر ایک بستی، ایک قوم، ایک قریہ، ایک گاؤں، ایک قبیلے کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بستی میں آئے۔ نینوا عراق کی بستی اور شہر ہے۔ آ کر دیکھا لوگ بیرا روی کا شکار ہیں، ایمان بھی خراب ہے، اعمال بھی خراب ہیں، اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ایمان کی بھی ضرورت ہے، بت پرستی میں بھی مبتلا ہیں، اور اس طرح دیگر کئی معاشرتی برائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی بستی میں پیدا ہوئے۔ لوگوں نے آپ کی زندگی کو بھی دیکھا، بچپن کو بھی دیکھا، جوانی کو بھی دیکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خلوت کا مشاہدہ بھی کیا، جلوت کو بھی دیکھا۔ آپ نے اسی قبیلے میں، اسی قوم میں شادی بھی کی، اولاد بھی ہوئی، کاروبار بھی کیا۔ پروردگار عالم کا دستور ہے، نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو بے مثال بناتے ہیں، تاکہ جب میرا نبی نبوت کا اعلان کرنے لگے تو کوئی انگلی اعتراض والی اس کی ذات کی طرف بلند نہ ہو۔ جس طرح جناب نبی کریم علیہ السلام ایک عرصہ تک حجاز مقدس میں رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ ہر نبی کا یہی عالم ہے۔ جب اس نبی کی صداقت اور اس کی امانت، اس کی حیا اور اس کی پاک دامنی، اس کے اچھی صفات قوم کے ذہن و دماغ کے اوپر پیوست کر دیے جاتے ہیں، پھر پروردگار عالم نبوت اور رسالت کا تمغہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، رسالت ملی۔ اپنی قوم کو بیرا روی میں مبتلا دیکھا، پہلے ایمان کی فکر ہوئی۔ فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، او لوگو آج میں یونس اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کئی برس سے تمہارے اندر موجود ہوں۔ آج تک میں نے کسی بت کی پوجا نہیں کی، آج تک میں نے پروردگار عالم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، آج تک میں نے پروردگار عالم کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا، آج تک میں نے رب العالمین کے علاوہ کسی کے نام کا ذکر نہیں کیا، آج تک میں نے اپنے زانوے تلمس، اپنے گھٹنے کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے۔ میری بھی بگڑیاں سنورتی رہیں، میرے بھی کام بنتے رہے، میرے بھی کاروبار چلتے رہے، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے خود تراشیدہ بت بنا لیے اور ان کی پوجا پاٹ میں لگ گئے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت ملتے ہی قوم کو دعوت دینا شروع کر دی۔ بازاروں میں جا کر سمجھانے لگے، میلوں میں جا کر نصیحت کرنے لگے، مجمعوں میں جا کر سمجھانے لگے، انفرادی طور پر ہر آدمی سے محبت کرنے لگے، ہر آدمی کو بلا بلا کر دعوت دینے لگے، ہر آدمی کو ایمان کی حقیقت سمجھانے لگے، ایمان کی حقیقت بتلانے لگے، پروردگار عالم کی اہمیت کو بتلانے لگے، وحدہ لا شریک کی توحید کا سبق سکھانے لگے۔ یہ ایک نئی بات تھی قوم کے لیے۔
بجائے سمجھنے کے حسب دستور جب کوئی سچی بات کرتا ہے، نئی بات کرتا ہے، سب سے پہلے قوم اس کی مخالفت کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت اسحاق نبی اللہ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، سارے نبیوں کی قوموں کا یہی دستور تھا۔ سچی بات کو سن کر مذاق اڑاتے ہیں، سچی بات کو سن کر تانے دیتے ہیں، سچی بات کو سن کر تالیاں بجاتے ہیں، سچی بات کو سن کر منہ پھیر لیا کرتے ہیں۔ اور آج بھی یہی دستور ہے، آج کی قوم کا بھی یہی حال ہے۔ سچی بات کہی جائے تو وہابیت کا فتویٰ لگ جاتا، اگر کھری بات سنا دی جائے تو بے دینی کا فتویٰ لگ جاتا۔ فرمایا ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ اس زمانے کے نوجوانوں کا بھی یہی دستور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب دعوت شروع کرتے، ان کو پتہ ہوتا تھا آج کا واعظ یونس اللہ کے نبی کا فلاں بستی، فلاں مکان، فلاں شہر اور فلاں میلے اور بازار میں ہے، سارے جمع ہو جاتے تھے۔ ادھر اللہ کے نبی کا واعظ شروع ہوا، ادھر تالیاں بجانی شروع کر دیں، ادھر پتھر برسانے شروع کر دیے، ادھر مجمع کو منتشر کرنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دیں، فتوے لگانے شروع کر دیے۔ بالآخر ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور کہنے لگی اے یونس یہاں سے نکل جاؤ، یہ نئی باتیں سن سن کر ہمارے کان تھک چکے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا ایسے نہ کرو، میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں، ابھی کچھ عرصہ نہیں ہوا قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں کا تم انجام اور حشر دیکھ چکے ہو۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ۔ قوم سمود بھی ہلاک کر دی گئی چنگاروں سے، چیخوں سے، قوم عاد بھی ہلاک کر دی گئی ہواؤں سے، آندھیوں سے۔ یہ میرے رب کا دستور ہے، جب نبی کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نبی کی اہانت کی جاتی ہے تو پروردگار عالم برداشت نہیں کرتے۔ پروردگار عالم اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تم بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ، میری بات کو مان لو، وحدانیت پہ آ جاؤ، یہ شرک و بت پرستی چھوڑ دو، اپنے معاشرے کی اصلاح کر لو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بڑا سمجھایا مگر قوم سمجھنے والی نہیں تھی، ابھی بات دل میں نہیں اتر رہی۔ یونس علیہ السلام نے ساری قوم کو مخاطب کر کے کہہ دیا اگر میری بات نہیں مانی 40 دن کی مہلت ہے، خدا کی قسم 40 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب الہی آ کر رہے گا۔ زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات، پروردگار عالم بھی اس بات کی لاج رکھتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی انتظار کرنے لگے، قوم بھی انتظار کرنے لگی، یہ زبان نبوت سے نکلی بات ہے 40 دن میں عذاب آ جائے گا، دیکھتے ہیں آتا ہے یہ نہیں آتا۔ ادھر یونس علیہ السلام پروردگار عالم کے سامنے سر بسجود ہو گئے، اللہ میں نے 40 دن کا وعدہ کر لیا ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ اس کے مقدر میں ہدایت نظر نہیں آتی، ان کو بھی قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تباہ و برباد فرما دے۔ 30 دن گزر گئے، 31، 35، 36، 37 دن گزر گئے،
جب 38واں دن ہوا، آسمانوں کے اوپر سیاہ بادل منڈلانے لگے، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے جو عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ آ رہا ہے۔ پروردگار عالم کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور انبیاء سابقین کی سنت کی طرح اس علاقے کو چھوڑ کر نکل گئے۔ پروردگار عالم کی اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ 38ویں دن جب بادلوں کو دیکھا تو علاقہ چھوڑ دیا، گھر والی کو ساتھ لیا، دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت فرما لی۔ پروردگار عالم کو اتنا سا عمل ناپسند ہوا۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، ساری زندگی توحید پہ محنت کرتا رہا، لوگوں کی پروردگار عالم سے صلح کرواتا رہا، مگر آخر وقت میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر شہر سے نکل گئے۔ یہ چھوٹی سی کوتاہی، چھوٹی سی غلطی پروردگار عالم کو ناراض کر گئی۔ ہم اپنی طرف دیکھیں کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہی رہتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہمارا دعویٰ یہی ہوتا ہے جی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ مانتے ہیں وہ رحیم ہے، مگر پروردگار عالم کی صرف ایک ہی صفت نہیں، ساری صفات ہیں۔ فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اور لوگوں اگر وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، اگر وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، اگر وہ رحمت کرنے والا بھی ہے، اگر وہ مہربانیاں کرنے والا بھی ہے، تو دوسری صفات بھی ہیں، ذی الطول شدید العقاب، وہ سخت پکڑ کرنے والا بھی پروردگار عالمی ہے۔ صرف یہ نہ سوچا کرو بڑا رحم والا ہے، کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو بڑی گرفت والا بھی وہی ہے، بڑی پکڑ والا بھی وہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اجازت لیے بغیر، فرمان آئے بغیر شہر سے نکل گئے، اور بستی والوں کے اوپر بادل منڈلانے لگے۔ بستی والوں کو ادھر احساس ہونا شروع ہوا ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں مانی، لیکن اتنے میں حضرت یونس شہر چھوڑ چکے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اپنی گھر والی کو، بچوں کو ساتھ لیا، رخت سفر باندھ لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، درخت کے سائے کے نیچے آسرا کرنے کے لیے بیٹھے، راحت اور آرام کے لیے بیٹھے۔ ایک بدماشوں کا ٹولہ آیا، حضرت یونس علیہ السلام کی گھر والی کو اغوا کر کے لے گیا۔ آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے، امتحان کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جب ہمارے اوپر آزمائش اور امتحان آتا ہے، ہم پھر بھی اپنے آپ کی بجائے پروردگار عالم کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ اللہ کا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ارادہ ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہمارا ہی گھر ملا مصیبتوں کے لیے۔ بجائے توبہ اور استغفار کرنے کے ایسی شکوے اور شکایتوں والی باتیں نکلتی ہیں۔ بدماش آئے، آپ کی گھر والی کو اٹھا کر لے گئے، کچھ نہ کر سکے، 2 بچے رہ گئے، ان بچوں کو ساتھ لیا، آگے چل پڑے۔ آگے پانی آ گیا، ایک نہر آ گئی، اس نہر کو پار کرنا ہے۔ ایک بچے کو کنارے پر بٹھا کر دوسرے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔
حضرت یونس علیہ السلام سوچنے لگے ایک بچے کو پہلے نہر کے پار اتار دوں،